محترم حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبے میں میں نے قرآن مقدس کی دو مختلف جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جسے امام ترمذی نے روایت کی ہے پڑھی۔ ان آیتوں اور اس حدیث کی روشنی میں آج جس عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تو میرا عنوان ہے حسن خاتمہ، یعنی جب انسان اس دنیا سے جائے تو اچھے عمل پر اس کا خاتمہ ہو، نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہو، ایسا کام اور ایسا عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو کہ جس عمل سے جس کام سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے آخرت کے اندر اپنی جنت اور اس کی نعمتوں کا مستحق قرار دے گا۔ جو حسن خاتمہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے اگر انسان کو حسن خاتمہ نصیب ہو گیا کہ اس کی زندگی اچھے عمل کرتے ہوئے گزری اور آخر میں جو اس کا عمل ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے اور اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے اور بھلائی چاہتا ہے۔ جس بندے کا، جس مسلمان کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے، جو اس دنیا سے اچھا عمل کرتے ہوئے رخصت ہو رہا ہے، تو اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بہت خیر کی توفیق ملی اور اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ آیت کا ترجمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ جب دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے رخصت ہو۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی اس میں نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا مالک ہم ان لوگوں کو بنائیں گے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، اس جنت کا وارث اور اس جنت کا مالک ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں سے پرہیزگار رہے ہوں گے۔ گویا کہ جو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے جنت کا وارث ان کو بنانے کا وعدہ کیا ہے اور جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ حسن خاتمہ کا مطلب یہ نہیں ہے، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان کا انتقال سجدے کی حالت میں ہو گیا، کسی انسان کا، کسی مسلمان کا انتقال تلاوت قرآن کی حالت میں ہو گیا، کسی مسلمان کا انتقال روزے رکھنے کی حالت میں ہو گیا۔ یہ ضرور ہے کہ حسن خاتمہ کی پہچان ہے، مگر اس کے علاوہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری ایام میں جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اچھا عمل کرتے ہوئے گزرے، گرچہ اس کا انتقال سجدے کی حالت میں نہیں ہو رہا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں ہو رہا ہے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے نہیں ہو رہا ہے، مگر اچھے عمل پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ آخری ایام میں، آخری دنوں میں، آخری لمحات میں وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی تو آپ بستر پر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ بستر پر تھے۔ آخری ایام میں زندگی کے خاتمے کے وقت اللہ رب العالمین جس بندے کو توفیق دیتا ہے اچھا عمل کرنے کی، اگرچہ نماز کی حالت میں انتقال نہ ہو لیکن اچھا عمل کرتے ہوئے دنیا سے ہو رہا ہے، اس وقت وہ نیک ہے۔ دنیا سے جاتے وقت اللہ کا فرما بردار ہے، نیک ہے، اللہ والا ہے، تقوی پرہیزگاری والا ہے، نماز وغیرہ کا وہ پابند ہے، تو یہ گویا حسن خاتمہ کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ حسن خاتمہ یہ ہے، اللہ بندے سے بھلائی چاہتا ہے جب تو اس کو حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے، اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں، جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے، حضور فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے استعملہ، تو اس بندے کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے استعملہ، اللہ تعالیٰ مسلمان کو، اپنے بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، کہ مرنے سے پہلے اس کو اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے۔
مرنے سے پہلے اس کو اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اچھے عمل کی توفیق دے رہا ہے، اچھا عمل کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اللہ کا فرما بردار بن کر دنیا سے جا رہا ہے، تو گویا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ زندگی کا خاتمہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ خاتمہ اگر اللہ کی اطاعت پر ہو رہا ہے، اللہ کی فرما برداری پر ہو رہا ہے، جس وقت دنیا سے جا رہا ہے انسان، اللہ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، اس کے عمل سے خوش ہے، تو گویا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے اور اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو حسن خاتمہ یعنی انسان کی زندگی کا خاتمہ بہت اہم ہوتا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان زندگی میں اچھا عمل کرتا ہے، جیسا کہ لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے وہ انسان اچھا عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرتے کرتے جب اس کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے، تو برا عمل وہ کرنے لگتا ہے اور برے عمل اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک انسان ہے جو برا عمل کرتا ہے، زندگی کے اندر برائیاں کر رہا ہے، مگر اللہ کی توفیق ہوئی، اس نے توبہ کیا اور زندگی کے خاتمے میں اس نے اچھا عمل کیا اور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کا خاتمہ اگر انسان کا اچھے عمل پر ہو رہا ہے تو اس کی کامیابی کی دلیل ہے، اس کے نجات کی دلیل ہے، اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ نیک عمل پر ہو، لیکن چونکہ انسان کوئی جانتا نہیں ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ کب ہے۔ ایک شخص نے کسی جو ہے عاقل عقلمند سے، دانشمند سے پوچھا کہ میرے لیے اچھا عمل کرنے کا وقت کون سا ہے، تو اس آدمی نے، اس دانشمند نے، اس عاقل نے یہ کہا کہ جب اپنی زندگی کے آخر میں اچھا عمل کرو، اپنی موت سے ایک دن پہلے یا اپنی موت سے پہلے۔ تو اس نے کہا ہم کو اپنی موت تو معلوم نہیں کب آئے گی، تو اس نے کہا کہ پھر یہ سمجھو ہمارا ہر دن آخری دن ہے، ہماری زندگی کا ہر دن ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے، اور یہ سوچ کر کہ ہماری زندگی کا آخری دن، ہر دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا اصبحت کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور۔ یہ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو، کانک غریب، جیسے کہ تم اجنبی مسافر ہو، کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو۔ اذا اصبحت کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور، اور اپنے آپ کو ہر دم قبر والوں میں سے سمجھو، اپنے آپ کو ہر دم یہ سمجھو کہ اب میں قبر والا بننے والا ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھ کر کے کہا کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور، کہ اے عبداللہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو اور ہمیشہ اپنے آپ کو قبر والوں میں سے سمجھو۔ یہ حدیث جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ یہ سب جب صبح خیریت سے مل جائے تو شام کا یقین مت رکھو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، اور جب شام خیریت سے مل جائے تو صبح کا یقین مت رکھو، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کب اور کہاں کے حال میں ہوگی۔ تو زندگی کے ایام انسان کو اللہ رب العالمین کے راضی کرنے والے عمل کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور عمل صالح پر ہمارا خاتمہ ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم زندگی کے تمام ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اللہ کے فرمان برداری کرنے والے بندے ہوں گے۔ ایک حدیث آتی ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، دیکھیے کہ زندگی کا خاتمہ اگر برے عمل پر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا شکار بندہ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے
کہ ہم ایک جنگ میں تھے، غزوہ میں تھے، غالباً وہ غزوہ خیبر ہے، ہم ایک غزوہ میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک ساتھی بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ ما ترک ساجتن ولا فاجتن الا قتلہ، جو بھی اس کے سامنے آتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ وہ مسلمان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ساتھی اتنا بہادر تھا کہ جو بھی اس کے سامنے کافر آتا تھا موقع پاتے ہی اس کو ختم کر دیتا تھا۔ ہم نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ساتھی نے جو کام آج اس نے کیا اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، وہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ 7 یا 8 لوگوں کو اکیلے اس نے قتل کیا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ساتھی نے جو کام آج کیا ہے دین کے لیے، وہ ہمیں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اہل النار، وہ آدمی جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی جہنمی ہے۔ ایک طرف بہادری سے لڑ رہا ہے، وہ صحابہ کرام شہادت دیتے ہیں کہ بہادری سے لڑ رہا ہے دین کے راستے میں، میدان جنگ کے اندر۔ اللہ کے رسول کی زبان سے کیا نکلا؟ حضور نے فرمایا انہ من اہل النار، بے شک وہ دوزخی ہے، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ آدمی جہنمی ہے، وہ آدمی دوزخی ہے، تو ہمیں سے جنتی کون ہے؟ جب ایسا شخص جہنمی ہے تو ہمیں سے جنتی کون ہے؟ جانتے ہیں موقع پر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی باتوں کی خبر دے دیا کرتا تھا، بتا دیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی، حضور کو علم ہوا، حضور نے فرمایا کہ انہ من اہل النار، وہ اہل نار میں سے ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں آخر یہ ایک آدمی جو اتنی بہادری سے جنگ کر رہا ہے اور دشمنوں کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ جہنمی کیوں ہے؟ کون سا اس کا عمل اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ جہاں وہ جائے گا میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کو دیکھوں گا کہ وہ عمل کیسا کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھتا تھا میں بھی ساتھ میں بڑھتا تھا، اس فاصلے پر تھا کہ اس کو دیکھتا رہوں۔ جب لڑتا تھا تو میں دیکھتا تھا اس کو، جب رک جاتا تھا میں رک جاتا تھا، جب وہ آگے بڑھتا تھا میں آگے بڑھتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس آدمی کو کئی زخم آئے لڑتے لڑتے، اور بعد میں اس نے اس زخم کو نہ برداشت کرنے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی اس کو اس زخم کی وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا، جو حصہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں وہ زمین پہ رکھا، اور تلوار کی نوک کو اپنے سینے اور پیٹ کے بیچ میں رکھا، اور اپنا لوڈ، اپنا بوجھ اسی تلوار پہ رکھ دیا، دبا دیا، اور وہ تلوار اس کے پیٹ میں گھس گئی، مر گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں در حقیقت وہ شخص لڑ تو رہا تھا مگر حقیقت میں وہ مخلص ایمان والا نہیں تھا، وہ فاسق تھا اور مسلمان تھا، لیکن لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے وہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا۔ اسے حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے نگاہ، لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے انسان اچھا عمل کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ برا عمل ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے کوئی انسان برا عمل کر رہا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا، جنہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ساتھ یہ معاملہ کیا، خودکشی کر لیا، اس نے اس تکلیف کو نہ برداشت کرنے کی وجہ سے وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس فوراً، اور حضور سے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا ماذا کا، کیا بات ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جس شخص کے بارے میں جو اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا اور آپ نے اس کو کہا تھا انہم من اہل النار، اس کا معاملہ ایسا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، اس کا خاتمہ اس طرح سے ہوا، اس کا خاتمہ اس طرح سے ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو طلحہ، لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں میں جا کر اعلان کر دو لن يدخل الجنۃ الا مومن، کہ جنت میں وہی آدمی داخل ہوگا جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا، اور یہ بھی کہہ دو ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر،
کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام گنہگار سے بھی لیتا ہے. جیسے یہ آدمی تھا، برا تھا، منافق تھا، مگر جنگ کر رہا تھا، دین کا کام کر رہا تھا، مگر یہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں تھا، اس لیے اس کا خاتمہ اس طرح سے ہوا. تو بظاہر تو ایسا عمل کر رہا، مگر خاتمہ کیسا ہو رہا ہے؟ خودکشی کی حالت میں ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول کی زبان سے فرمایا جا رہا ہے انہ من اہل النار، یہ دوزخی ہے. غزوہ احد میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسیرم. اب دیکھیے کہ خاتمہ بالخیر اگر انسان کا ہوتا ہے، اچھے عمل پر اگر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بشارت کیسی ہوتی ہے. غزوہ احد کے اندر ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ زخمیوں میں پڑا ہوا ہے، جس کا نام اسیرم تھا. لوگ اس کو لائے اللہ کے رسول کے پاس، اور اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ، ہم تو تم کو دین کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، تم نے قبول نہیں کیا، آج تم میدان جنگ میں کیسے پڑے ہو مسلمانوں کی طرف سے؟ کیا تم قوم کی حمیت میں، قوم کی محبت میں آئے ہو یا دین کی محبت میں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں سچے دل سے مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد میں جنگ میں شامل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے، جبکہ اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی. کیسے کہ ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت کوئی آیا نہیں تھا، اس سے پہلے جنگ کا موقع آ گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد میدان جنگ میں حاضر ہو گیا، مسلمانوں کی طرف سے شامل ہوا جنگ کے اندر اور شہادت مل گئی. ایمان خالص ہو، ایمان خالص ہی آدمی کے دل کے اندر پختہ ایمان ہو تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے دیتا ہے اس طرح سے. تو خاتمہ اچھا اگر انسان کے دنیا کے اندر ہوتا ہے، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے انسان کو، تو آدمی خوش نصیب ہے. ایسا آدمی خوش نصیب ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اوصاف ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے طریقے ہیں کہ اگر انسان اس طریقے کو اپناتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کو حسن عمل کی توفیق دے دیتا ہے. ان سے پہلی چیز یہ ہے، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اوصاف اور یہ عادتیں اور یہ طریقے اور یہ اعمال کہ جن کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس مسلمان کو حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے، تو ایسے اعمال کو، ایسے اوصاف میں اپنانا چاہیے کہ جس سے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، انسان کا عقیدہ درست ہو اور اس کا ایمان کامل ہو. اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ شرک والا ہے اور اس کے عقیدے کے اندر ریا ہے، نمود ہے، دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے اس آدمی کے اندر. عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے عقیدے کو صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر جو عقیدہ ہے وہ پختہ ہو، ایمان اس کے دل کے اندر ہو، وہ کامل اور مخلص و خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی پختگی اور ایمان کامل کے نتیجے میں اس انسان کو، اس مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ، آخری بول مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں داخل ہوگا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری بول، آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا. ایسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ. جو آدمی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اس کے بندے اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور جنت حق ہے اور جہنم برحق ہے. حضور فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. عقیدہ اگر صحیح انسان کا ہے. ایسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم النار علی من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. من شہد اللہ الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور یہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے نا ایمان کا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے. گویا اگر ایمان پختہ ہے،
عقیدہ کامل، اس کا عقیدہ پختہ ہے اور ایمان اس کا کامل ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کو حسن عمل کی اور حسن خاتمہ کی توفیق دیتے ہیں۔ تو پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک انسان کا، اور کامل ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بہت اہم چیز ہے، جب مسلمان اس چیز کو اپناتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین حسن خاتمہ کی توفیق دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اخلاص ہو دل کے اندر، اخلاص ہو، جو عمل ہم کریں وہ اللہ کے لیے اگر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندہ میرا مخلص ہے، اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا صدقہ و خیرات، اس کی تلاوت قرآن، اس کا ذکر الہی، جو کچھ ہے خالص ہے، صرف میرے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر بندے کے اعمال مخلص ہونے کی حالت میں ہو رہے ہیں، ایمان خالص اس کے دل کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل خالص کی وجہ سے، اگر ریاکاری، ریا و نمود اس کے اندر ہے، دکھاوا ہے، دنیا کی کوئی غرض و لالچ ہے، اگر اس اعتبار سے انسان عمل کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو حسن خاتمہ کی توفیق ملنے کا چانس کم ہے۔ لیکن جس آدمی کے دل کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے، ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے کریں، ہمارا ایمان خالص ہو، ہمارا عمل خالص ہو، اللہ جانتا ہے بندہ، لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ آدمی روزہ رکھتا ہے، یہ آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اس کا دل مخلص ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہیں تو اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق دیتا ہے۔ ایک صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ، شداد بن ہاد صحابی رسول ہیں، یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دیہات سے آیا ہمارے یہاں، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور مسلمان ہوا۔ دیکھیے اخلاص اگر ہے ایمان کے اندر اور عمل کے اندر تو اللہ حسن خاتمہ کی توفیق دے دیتا ہے، آخر میں اچھے عمل پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی دیہات سے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاؤں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ہجرت کروں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے، حضور کی مکی زندگی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ ہجرت کروں، مسلمان ہوں، ہجرت کروں آپ کے ساتھ، اور میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اس نے کلمہ پڑھتے وقت یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں اور پھر آپ کے ساتھ ہجرت کروں اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اپنا ارادہ، اپنی نیت اس نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا، اور چند صحابہ کے حوالے کر دیا، چونکہ وہ باہر سے آیا تھا، کہ اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کو اپنے ساتھ رکھو۔ حدیث میں آتا ہے نسائی شریف کی روایت میں کہ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہ بھی گیا۔ غزوہ خیبر کے اندر جب جنگ ہوئی اور جو مال غنیمت حاصل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی، حالانکہ وہ شریک نہیں ہوا تھا جنگ میں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا حصہ لگایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ حصہ، یہ مال لے لو اور فلاں کو دے آؤ، اس دیہاتی کو جو مسلمان ہوا تھا اس کو دے آؤ۔ جب صحابہ نے اس غنیمت کے حصے کو اس کے حوالے کیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذہ قسمۃ قسمھا لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے لگایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو مال کے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ مال لیا اور حضور کے پاس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے دنیا کے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ مجھے مال ملے، خدا کی قسم میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پھر اللہ کے راہ میں مجھے شہادت نصیب ہو، اور میں جب جنگ کروں تو مجھے جنگ میں تیر لگے اور میرے حلق میں لگے اور مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ اس نے اپنے دل کا ارادہ، اپنی سچی نیت، اپنا اخلاص، اپنا خلوص حضور سے کہا کہ میں نے دنیا کے لالچ میں، مال کے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں اور پھر شہادت مجھے نصیب ہو اور تیر مجھے لگے تو میرے حلق میں لگے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سامنے کہا اس سے کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔
جنگ ہوئی، وہ آدمی زخمی ہوا، شہید ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا اس کو یا اس کی خبر بتائی گئی تو واقعی جیسے اس شخص نے کہا تھا، جیسا اس شخص نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں مجھے شہادت نصیب ہو جائے، مجھے شہادت نصیب ہو جائے اور تیر میرے حلق میں لگے، اس شخص کو شہادت نصیب ہوئی اور تیر واقعی اس کے حلق میں لگا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی نیت جب خالص ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی توفیق دیتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر غزوہ بدر میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت مالک بن نضر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر کے اندر وہ شریک نہیں ہوئے تھے، پہلی لڑائی جو مسلمانوں کی ہوئی اس میں شریک نہیں ہو سکے، اس کا انہیں بہت ملال تھا، بہت رنج تھا کہ ہماری جو پہلی لڑائی ہوئی مسلمانوں کی میں اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اللہ کے صحابہ کے سامنے کہا کہ اگر دوسرا موقع مجھے ملا جنگ کرنے کا، پہلی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، اس کا انہیں اتنا رنج تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر دوسرا موقع مجھے ملا دوسری مرتبہ جنگ کرنے کا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، اللہ دیکھے گا تو میں کیا کرتا ہوں۔ جب غزوہ احد ہوئی، دوسری لڑائی ہوئی، وہ شامل ہوئے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے، 80 سے زیادہ زخم آئے، شہید ہو گئے۔ اتنا زخم آیا کہ ان کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا، کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی انگلیوں کے پور سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے جب انسان کا دل مخلص ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے اور آخر میں اس کو ایسے عمل کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے اس اخلاص کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو حسن خاتمہ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حسن خاتمہ کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں نے بتایا کہ انسان چونکہ جانتا نہیں کہ میرا اینڈ کب ہے، میرا خاتمہ کب ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے تاکہ میرا جو خاتمہ ہو تو اس میں جو ہے حسن عمل پر ہو، اچھے عمل پر ہو۔ اور جب انسان کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے تو خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو شرابی تھا اور شرابیوں کے ساتھ رہتا تھا، شراب کا عادی تھا۔ آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نشہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے ہیں رات کے اندر تو موبائل چالو کر کے اور اس کا ایئر فون کان میں لگا کر کے سو گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا وقت اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی حالت کو، ان کے روحوں کو کب نیند کی حالت میں کر دیتا ہے۔ انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا اینڈ اسی حالت میں ہو گیا، میرا خاتمہ اسی حالت میں ہو گیا، ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے اور اسی حالت میں زندگی ختم ہو گئی تو انجام کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو ایسا وہ کہتے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ شراب پینے کا عادی تھا، شرابیوں کا ساتھی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا اور لوگ اس کو کلمہ کی تلقین کرنے لگے، اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو تلقین کرو، جب وہ مرنے کی حالت میں ہو تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ آخری بول اس کی لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ مگر میں نے بتایا جیسا انسان کی زندگی کا عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی توفیق اس کو دیتا ہے۔ لوگ اس کو تلقین کر رہے تھے کلمہ کی، اور اس نوجوان کی زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ وہ کہتا تھا اس حالت میں تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہتا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ زندگی بھر نشے کی حالت میں زندگی گزری تو آخر میں اللہ نے اس کو اسی حال میں دنیا سے رخصت کیا۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے اگر ہماری زندگی اخلاص پر، عمل صالح پر، ایمان کی حالت میں، سچے ایمان کی حالت میں ہو رہی ہے تو امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے گا۔ کچھ دعائیں ہیں حدیثوں کے اندر آتا ہے، یہ دعا انسان کو پڑھنا چاہیے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اچھے خاتمہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس میں سے قرآن کہتا ہے دعا کیجئے، دعا پڑھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ میرے رب
لا تزغ قلوبنا، میں ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں تو نے ہدایت دے دی، مسلمان بنا دیا، تو مسلمان بنانے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت عطا کر۔ یہ دعا ہے، انسان اگر یہ دعا پڑھا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ اچھے راستے پر چلتا بھی ہے۔ جب انسان زبان سے کہتا ہے مگر دل سے اگر کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، تو ٹیڑھے راستے تو نہیں جائے گا اگر دل سے پڑھ رہا ہے تو۔ حدیث میں حضور نے فرمایا یہ بھی دعا یاد کر لو، صحابہ کو، اپنی امت کو، یا مقلب القلوب، حضور خود دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت رکھ، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اور اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا انسان پڑھا کرے، ایسے یہ دعا ہے بہت جامع دعا، بہت بڑی دعا، بہت اہم دعا، اگر انسان اس کو پڑھتا رہتا ہے، حضور نے فرمایا اگر شام کے وقت کسی نے سچے دل سے اس کو پڑھا ہے، ایمان کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، اور صبح تک اس کی اگر موت ہوگی جنتی ہے، اور اگر صبح کے وقت اس کو پڑھا ہے، صبح کو اس کو پڑھا ہے ایمان کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اور شام تک اس کی موت ہو گئی تو آدمی جنتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حضور نے فرمایا سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کے اندر بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور تیری نعمتوں کا اعتراف ہے، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تیرے حضور میں بخشش طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ اگر ایک انسان سچے دل سے یہ دعا پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا پھر وہ آدمی گناہ کرے۔ اگر دل سے پڑھ رہا ہے، یہ ایمان کی حالت میں پڑھ رہا ہے، سچے ایمان کا سچے دل کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے میرے رب، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، ابوء لک بنعمتک علی، تیرا جو احسان مجھ پر ہے مجھے اعتراف ہے اس کا، وہ ابوء بذنبی، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، فاغفر لی تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ دعائیں ہیں، ہمیں صبح شام ان کو پڑھنا چاہیے۔ زندگی کا ہمارا عمل جو ہو اخلاص کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، ہمارا عقیدہ پختہ ہو، ہمارا ایمان کامل ہو، اور یہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اللہ کے رسول کی یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا اللہ رسول آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ میں دیکھتی ہوں آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تم جانتی ہو قلب العبد ان قلب العبد بین اصبع الرحمن یصرفہ کیف یشاء، بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے گا ادھر الٹ پھیر کرتا ہے، اس لیے میں دعا پڑھتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعائیں اگر انسان پڑھتا ہے، عقیدہ پختہ ہو، ایمان کامل ہو، جو عمل ہمارا ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس اخلاص، اس ایمان اور عمل صالح اور دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب کہ اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی واکبر۔